بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے کرامت و حیدری خدمت گزار اور عرض کر رہا ہے۔ آج کا ویڈیو بڑا اہم ہے اور یہ ویڈیو صرف مکتب جعفریہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں عالم اسلام کے لیے۔ گورنمنٹ پاکستان نے پچھلے دنوں ایک اعلان کیا کہ وہ ایک نصاب مرتب کرنا چاہ رہا ہے، یکساں نصاب، تمام مسالک، مسلمانان عالم کے تمام مسالک کے پیش نظر تاریخ کو جمع کر کے جو ابتدائی نصاب ہے بچوں کے لیے اسکولوں میں، وہ ایک سا بنانا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اقدام ہے، ہم اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں رکھتے، لیکن کچھ چیٹنگ یوں کی گئی کہ علماء کرام کو دکھایا کچھ یوں گیا اور چھاپا کچھ اور گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نصاب میں جو ہمارا جو بچہ ہوتا ہے پریپ سے لے کے میٹرک تک، اس کی ذہنی نشو و نما، کسی بھی معاشرے کا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بچے کے ذہنی نشو و نما کرتا ہے، اور جو ایک نوجوان کے ذہن میں فیٹ ہو جاتا ہے اسی کے مطابق اس کا کردار، اس کا کلچر، اس کی تہذیب جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ تاریخ کے مختلف موضوعات اور عنوانات شامل کیے گئے، مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کے بیانات اور زندگیوں پہ روشنی ڈالی گئی، ہمیں اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ رسول جو ہیں وہ ہمارے لیے نہایت صاحب احترام اور صاحب مروت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا سے منسوب کوئی بھی چیز ہے تو وہ عالم اسلام کے لیے قابل عزت اور قابل حرمت ہے۔ لیکن اس نصاب میں جو ایک مذہبی دھاندلی کی گئی، یا اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ چیٹنگ کی گئی، وہ یہ کی گئی کہ پورے نصاب میں کہیں بھی جناب امیر کائنات مولا امیر المومنین علیہ السلام جو شیر خدا ہیں، جنہیں شیر خدا کا لقب اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا، اور آپ کی ذوالفقار جو ہے، تلوار جو ہے وہ بھی آسمان سے بھیجی گئی، اس شجاع کا ذکر اس نصاب میں کہیں نہیں ہے۔ وہ بچوں میں جو خیبر بیان کر کے ہم نے ان کو ایک انقلابی کیفیت میں لانا تھا، بچوں کو جو شجاعت کا رول ماڈل پیش کرنا تھا، ان بچوں میں جو ہم نے اپنی مذہبی غیرت اور جہاد کی ایک ترتیب یا اسے کہہ سکتے ہیں کہ روح اس میں بیان کرنی تھی، وہاں جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کسی غزوے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نہ احد میں آپ کے شجاعت کا کوئی ذکر، نہ بدر میں آپ کے شجاعت کا کوئی ذکر، اور پھر خیبر تاریخ کے بوڑھے ماتھے پہ تراشے ہوئے اس جھومر کی طرح ہے، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام جن کا نام سن کر آج بھی یہودیت کے قلوں میں ایک لرزہ آ جاتا ہے۔ کہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شجاعت کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ ستم ظریفی یہاں تک نہیں رکی، کربلا کا واقعہ جسے لوگ واقعہ کہتے ہیں اور ہم اسلام کی حقیقت کہتے ہیں، بقول حضرت علامہ اقبال کے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ تو ایک سجدہ شبیری، یعنی باپ کی ذوالفقار اور بیٹے کا سجدہ، یہ دونوں دین کی ضمانت ہیں، کربلا کو شامل نہیں کیا گیا۔ جہاں ہم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذوالفقار کے جوہر دکھا کر اپنے نوجوان کو انقلاب اور ان کے صفوں میں ایک شجاعت کا نشان حیدر دینا تھا، وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اور امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی، کربلا کے شہداء کے عظیم قربانی کا جذبہ دے کر جو بتایا جاتا ہے کہ رشتوں کا تقدس کیا ہے، اسلام کے لیے مر مٹنا کیا ہے، اپنے سر سجدوں میں کٹانے کا صلہ کیا ہے، اور نوک سنا پر قرآن پڑھنے کا معجزہ کیا ہے، وہ اپنے نوجوان کو کیسے بتائیں گے؟ حق صرف مکتب جعفریہ کا، اہل تشیع کا نہیں غصب ہوا، بلکہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میں نے کبھی بھی فرقہ وارانہ گفتگو نہیں کی، کبھی کسی مسلک کی دل شکنی نہیں کی۔ کیا اہل سنت میرے مولا علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے اتنا ہی پیار نہیں کرتے؟ کیا باقی مسالک چاہے وہ اہل حدیث ہیں،
چاہے وہ دیوبند ہیں، سب اپنے اپنے ظرف اور اپنے اپنے علم کے مطابق آل محمد سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ وہ جناب علی علیہ السلام کی شجاعت کو سلام پیش کرتے ہیں، وہ نواس رسول کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کوئی جاہل ہوگا جو کلمہ پڑھنے کے باوجود یزید کو رضی اللہ کہے گا، وہ کوئی اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی حق تلفی کی گئی ہے۔ رسول اللہ کے خانوادے کا ذکر نہ کر کے ہم نے اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور یاد کے لیے کچھ اچھے نشان نہیں چھوڑے۔ آج ایک عام باپ کو بھی اپنے نواسے سے، ایک نانا کو اپنے نواسے سے، ایک بھائی کو اپنے بھائی سے بہت محبت ہوتی ہے، تو بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا ہو، نواسہ حسین ابن علی جیسا ہو، اور دونوں میں نیت رسول اللہ ہوں، دونوں کے لیے میرے آقا فرمائے کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں میں حسین ابن علی سے ہوں۔ تو ان دونوں باپ بیٹوں کا ذکر نہ کر کے ہم کون سے نوجوانوں کو کون سی تاریخ پڑھانا چاہتے ہیں؟ کس کے اشاروں پہ چل کے ہم کس کا حق کے نمک ادا کر رہے ہیں کہ آج ہم نے اپنے نوجوان نسل کے لیے نصاب سے ہم نے خیبر بھی غائب کر دیا، ہم نے کربلا بھی غائب کر دی، تو ہم کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے، جس مذہب میں مذہب کی روح شامل نہیں ہوتی وہاں کا کلچر مردہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کی روح ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت، اسلام کی روح ہے حسین ابن علی علیہ السلام کا سجدہ۔ لہٰذا میری نوجوان نسل کو یہ نصاب میں شامل کر کے ان کو یہ دنیا پر باور کروانا ہے کہ ہم اس تاریخ کے ماننے والے ہیں جس کی شجاعت علی سے منسوب ہے، اور جس کی نماز حسین ابن علی نے ایسی ادا کی ہے کہ سجدوں کو حسین کے سجدوں پہ ناز ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ افسران بالا اور حکومت اپنی اس کجی پر نہ صرف معذرت کرے گی بلکہ وہ اس کو نصاب کا حصہ بنائیں گے اور اپنے مومن اور مسلمان ہونے کا مکمل ثبوت فراہم کریں گے۔ والسلام توفیق عالم۔